ناموس ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، نہ کافر کے لیے یہ کہہ رہے نہ منافق کے لیے ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ بلکہ صحابہ کا جو کردار میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں اس سے بھی کئی گنا آگے حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ کے پیاروں، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری سے جان بوجھ کر آواز بلند ہو تو اس پر سختی کو حکم نہ تھا۔ اگر بے خبری میں تمہاری آواز بلند ہو گئی پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز خارج چلے جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فطرتاً ان کی آواز بلند، مگر ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی زور سے بھی بات کرے، زور لگا کے، تو پھر بھی دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ دوبارہ کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور بعض کو ہوں گے جو آہستہ بھی بولے تو تیسری لڑی میں آواز آتی ہے۔ یہ فطرتی اتار چڑھاؤ آواز کا اللہ کی جانب سے ہے۔ تو تمام حضرت ثابت بن قیس کی آواز بلند تھی۔ جب یہ آیت آپ کے کانوں میں پڑی تو اپنے گھر میں متعین ہو گئے، نماز اپنے گھر میں پڑھتے، دیگر قرآن و ملائک اپنے گھر میں کرتے، حضور کی زیارت کے لیے بھی حاضر نہ ہوتے۔ زیارت مصطفیٰ جو صحابہ کے لیے جان بلکہ جان جہان تھی، اس سے بھی آپ رکے رہے، حضور کی بات میں ہم چھوڑ دیں۔ ابتدائے امام الانبیاء نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو میری آواز بلند ہو جائے تو میری آواز بات چلے۔ حضرت مصطفیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر سے روک کیا۔ حضرت ثابت بن قیس گھر میں تیز ہو گئے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جملہ غلط ہو گیا کہ نبی کا کلمہ، ہم نے اس شخص کا کلمہ نہیں پڑھا کہ جسے دکھائی کسی سے ہی نہ دیتا ہو، اس کا کلمہ نہیں پڑھا جس کو اپنی بات کا بھی خیال نہ رہتا ہو، اس کا کلمہ نہیں پڑھا کہ جو منہ سے پخانا نکالتا ہو۔ ہم نے تو رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھا ہے جو اپنے امتی کی ہر لحظہ خبر رکھتا ہے۔ پوچھا صحابہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اذا تقریب امنی آقا، آپ کی بارگاہ کا ادب مجھے روکتا ہے، آپ کی بارگاہ کا ادب روکتا ہے۔ صحابہ جان کی باقی لگا دیتے کہ چہرے و سہار کی زیارت سے محروم نہ رہے، ان کے لیے وہ جان بلکہ جانے جہان میرے مصطفیٰ کی زیارت تھی۔ اور یہ کون سا ایسا معاملہ تھا کہ حضرت ثابت بن قیس کرنے متعین ہو گئے، حضور آپ کی بات کا ادب روکتا، سرکار نے حکم فرمایا چاہتا جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کر۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی بلانے کے لیے صحابہ گئے تو آپ روتے روتے دل میں خیال تھا شاید کہ بے ادبی کی خبر ہو گئی، شاید کہ کوئی بے ادبی ہو گئی، بادشاہ مصطفیٰ میں کوئی بے ادبی ہو گئی، روتے چلاتے آپ گڑ گڑاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز ہو رہی تھی، حضرت ثابت بن قیس بھی اس وقت میں شامل ہو گئے۔ حضور کی ابتدا میں نماز، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ثابت بن قیس کو روتے ہی مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کا تصور کر کے رہے۔ نماز اللہ کی ہے، تصور میں چہرے پر تو ہاتھ مل رہا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا معیار بنا ہوتے ہیں۔ اور جب حضور نے سلام کیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ یہ دیکھا، سیدھا ادھر دیکھا کہ ثابت بن قیس بیٹھے تھے اور اپنی باہوں کو پھیلایا۔ ثابت بن قیس آؤ، آگے آ جاؤ،
तुम और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े। और हुजूर ने अपने सीने से लगा दिया और कहा तुझे मेरी इज्जत का इतना ख्याल है, अरे तू मुस्तफा की इज्जत का मुहाफिज बन के आया है, अब मांग जो मांगता है मुस्तफा तुझे अता करे। क्या मामला है मुस्तफा तुम्हें अता करे। लोग कहते हैं कि हुजूर क्या देते हैं, अरे ये पूछो वो क्या नहीं देते। जमाने के कायनात के हर खजाने की चाबी अल्लाह ने अपने महबूब को अता क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। लिखियां होती हैं हज़रत साबित होते हैं, आंसू बह रहे हैं ये मोहब्बत के प्यार के, और ये खुशी की आंसू देंगे हुजूर की बात में मेरा आदम कामयाब हो गया। मेरा आदम हुजूर ने पसंद करवा दिया। कुछ देर हुजूर ने पूछा साबित मांगो क्या मांगते हो। मैं आपसे तो यदि कोई शख्स खड़ा हो कि मांगे तो क्या मांगना है दूंगा। आपके मौलवी साहब आपके पास तो ये है तो हमें आप क्या देंगे। तो मालूम ये हुआ मेरे मुस्तफा के सबसे मुबारक ने कायनात का हर खजाना अल्लाह ने रख दिया, और फिर रख दिया ये इख्तियार अता फरमा दिया कि मुस्तफा जिसे चाहो जन्नत अता फरमा दो, जिसे चाहो जमाने की दौलत अता फरमा दो। मुस्कुरा के पूछते हैं साबित मांगो क्या मांगते। हज़रत साबित की हिस्ट्रियाँ बनी हुई थी, सवाल देना आया मांगू तो क्या मांगू, ये दरे लाभ है क्या मांगू, क्या क्या मांगू, क्या क्या मांगू, यहाँ से समझता है क्या मांगू क्या मांगू। अभी ये सब पर देखा मेरे मुस्तफा के दरबार में मिले और मेरे महबूब ने पूछा साबित क्या जन्नत पाना चाहते हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिता का अभी बहुती मेरे माँ बाप कुर्बान आता अगर जन्नत में जाए और क्या चाहिए। फरमाया जाओ आज से तुम्हें हम जन्नत अता फरमा देंगे। जन्नत खुदा की है, जन्नत खुदा की है, हिसाब को देना है। जन्नत वो देने वाला है, जन्नत का मालिक खुदा है। अरे मालिक खुदा ही है मगर इख्तियार जन्नत का अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा दिया। सहाबा का अकीदा ऐसा होता जिस तरह याद करके लोग बयान करते हैं कि भी हजरत हुजूर ने तो फरमा दिया कि जन्नत में तुम्हें दे देते हैं। हुजूर ने तो दुआ फरमाई कि भाई तुम्हें जन्नत इसको मिल जाए या जन्नत अता फरमा दो। तो ये तो दुआइया के नमाज में ख्याल कैसे आ सकता है। अगर सहाबा का अकीदा ये होता हुजूर ने जन्नत न दी थी, जन्नत की दुआ न की, तो फिर कोई सहाबी हजरत साबित को उठते बैठते जन्नती कहकर न पुकारता। वो पुकारा करते दूर से देखते तो सहाबा आपस में कहते हैं अगर जन्नती का मुखड़ा देखना है तो साबित ने बैठ को देखो वो जन्नत अता फरमा किस बुनियाद पर जन्नत अता फरमा। क्या उनकी नमाज़ें ज्यादा नहीं थी, क्या उनकी तस्बीहात ज्यादा थी, जिहाद ज्यादा था, हज ज्यादा थे, ज़कात की नकल ज्यादा थी, ये मामला नहीं था। तो दिल में मुस्तफा का जज्बा ज्यादा था। तो मेरे बाबू ने जन्नत अता फरमा इसी का बस नहीं पढ़ाया। मेरे बाबू ने पूछा साहब कुछ और भी मांगना चाहते हो, जन्नत दे अब कुछ और भी मांगना चाहते हो। अगर साहब के नाम ये तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा बताओ क्या शहादत की मौत मरना चाहते हो, शहादत की मौत मरना चाहते हो। हज़रत साबित बिन ज़ैद ने बुलाया और अब करने लगे या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत के लिए शहीद हो जाऊँ और क्या चाहिए। शहीद किए जाओ। और हज़रत साबित बिन ज़ैद की शहादत मैदान इस्लाम में हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मैयत में आपने नजर का रवाना करवाया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने खिलाफत में मुसैलमा का खिलाफ झूठे मुद्दे नबूवत के खिलाफ जिहाद करते हुए हज़रत साबित बिन ज़ैद को शहादत का मौका मिला। तो मेरे महबूब बाद के मामले की खबर पहले से रहे थे। अरे मुस्तफा थे, न खुदा ने कोई गैर रखा है और न मुस्तफा के सबसे मुबारक से कोई खदा
اور بات بتا دوں اور اپنے موضوع کا جو حاصل ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ثابت بن قیس سے پھر حضور نے پوچھا اچھا حضرت کی موت بھی مل گئی اب مانگو کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو؟ بتاؤ کہ زمانے میں اس سے بڑا سخی کون ہے؟ بتاؤ کہ مصطفیٰ کا سخی کون ہے؟ پوچھا اور بھی چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ میرے محبوب نے کچھ نہیں فرمایا. بتاؤ زمانے میں خاص روز دبدبا چاہتے ہو یا رسول اللہ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں دبدبا دوسرے کے دل سے ہوتا ہے, دوسرے کے جذبات ذہن پر, دوسرے کے بدن سے ہوتا ہے. تو حضرت ثابت سے اس زمانے پر دبدبا مصطفیٰ نے پاس فرمایا تو معلوم یہ ہوا نہ صرف وہ کائنات مصطفیٰ کی ہے بلکہ زمانے کا ہر دل میرے مصطفیٰ کا تابع ہے. جیسے چاہے مصطفیٰ پایا تو بڑا جو بادشاہ بھی کیسا ہوتا تو آپ کے سب سے یہ حالمان کو رکھا اور یہ انعام جو حضرت ثابت بن قیس کا ہوا کہ میرے محبوب کا اثر احترام کرنے سے ہوا, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و نفس کے تحفظ پر ہوا. حضرت عمیر بن نبی رضی اللہ عنہ نبینے کے حامی میرے محبوب بدر کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صحابی ان کو معلوم ہوا ہے خاتون ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بکواس کرتی ہے. اب یہ صحابیوں سے حامی رات کے پچھلے پہر سے آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بہتار قادری نے یہ جو عمل کیا ہے ماورائے عدالت سے ماورائے عدالت اب خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا کوئی پرچہ ہونا چاہیے تھا عدالت میں یہ چلتا عدالت کیا کی سزا دیتی نہ دیتی بہتار قادری نے جو کام کیا ماورائے عدالت کیا ہے کسی کو بتایا نہیں پوچھا نہیں کوئی حکومت کی اطلاع میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ یہ کام کرنے والے ہیں تو دیکھنا کہ حاصل کا عمل کیا ہے. اٹھے رات کے کسی تلوار اٹھانی اب آنکھوں کو کرتا ہے یہ روز کرنا تھا لیکن دل میں حب مصطفیٰ کا نور ضرور جگمگا رہا تھا. اٹھے اور رات کے اندھیرے میں کلینا سے دوڑتے ہوئے اس عورت کے گھر میں جا سکتے اور جا کے وہ عورت اکیلی میں تھی اس کے بچے اس کے ساتھ لیتے ہوئے تھے. آپ نے اس کے بیٹے کو ضرور سے اٹھایا بچے کو دوسرے مصرے میں ڈالا ایک ہی بار سے اس عورت کا کام تمام کر دیا. اس کو ختم کرنے کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اسی طرح سے بولتے ہوئے مسجد نبی میں جب صبح حاضر ہوتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اب کس نے بتایا تھا مصطفیٰ بتاؤ مارائے ہو گزارا مارائے ہو گزارا یا رسول اللہ مارائے خاموش ہو گئے یہ زیادہ پریشان ہو گئے پتہ نہیں منظری کام کیا ہے یا کوئی گڑبڑ ہو گئی. اب صحابی خاموش حضور کی خاموشی سے ان کے چہرے میں تجسس آیا اضطراب پیدا ہو گیا حضور خاموش ہے. اب نتیجے سے حضور کے چہرے پر رستہ خوشی کو دیکھ نہ رہے تھے رستہ خوشی کو دیکھ نہ رہے تھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہیں اس عورت کے معاملے پر مجھ پر کوئی کتاب تو لازم نہیں آیا کوئی کتاب تو نہیں ہے کوئی قانون کوئی قاعدہ کلیہ کو نہیں لاگو ہوتا تو میرے محبوب مسکرائے اور فرمایا کہ مصطفیٰ کے لیے معاملہ ہے وہ کل بھی بڑی تھا وہ آج بھی بڑی ہے قیامت تک بڑی ہے. تو بڑی مصطفیٰ نے دیا ہے نبوت رسالت کے محافظ کو بڑی مصطفیٰ نے دیا ہے اور جو فیصلہ مصطفیٰ نہ مانے قرآن سے پوچھو اس کا فیصلہ کیا ہے. حضرت بنو کی عادت کی بارگاہ میں آ گئے ایک منافق اور ایک یہودی فیصلہ کروا کے مصطفیٰ کی بارگاہ سے میرے اور آپ کے آقا نے فیصلہ دے دیا یہودی کیا ہے وہ سچا تھا وہ جو منافق مسلمان تھا دعوی اسلام تھا دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے خود نبوت رسالت کا پیار نہیں ہے آ گیا چلو حضور کا فیصلہ تو ہو گیا اب بنو کی عادت سے فیصلہ کراتے ہیں اور تصور کیا تھا وہ ذرا فیصلہ ذرا سخت دیں گے اور مجھے مسلمان سمجھ کے میرے ہاتھ میں فیصلہ کریں گے آگے ہمارا فیصلہ کا تو
یہودی نے بھی آگے بڑھ کے کہہ دیا عمر فیصلہ تو کرنا لیکن یہ تصور کر لینا آپ کے آقا نے میرے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا، فیصلہ دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہوں آپ سے بتا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہنے لگا ہم کر دیا لیکن ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا جانتے ہو میرے ہاں اس کا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ فرمایا ٹھہرو بتاتا ہوں۔ اندر تشریف لے کے تلوار لے کے آئے اور ایک ہی بار میں گردن تن سے چنا کر دی اور کہنے لگے کہ مصطفیٰ کو حاکم نہ مانے۔ عمر کی آواز میں اس کا یہی فیصلہ ہوا تھا۔ میں آج حکومت وقت کو اسلام فرض کی وضاحت سے یہ بتانا چاہتا ہوں غازی ملک ممتاز قادری پر کسی قسم کا کوئی قانون کوئی شیخ لازم نہیں ہوتی۔ اس نے مصطفیٰ کی نمود کا تحفظ کیا ہے، مصطفیٰ کی نمود کا تحفظ کیا ہے۔ اور اگر تمہیں مصطفیٰ کا فیصلہ یہ منظور نہیں ہے تو جان لو تم غازی کو جتنی مرضی سزا سناؤ ہمیں تمہارا کوئی فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ہمیں جان اگر تیرا بھی بڑی ہے تو کمرے کٹا کر ہم غازی کو ہم مصطفیٰ کے مقبول ہیں، ہم مصطفیٰ کے مقبول ہیں، ہم زندگی کے مقبول نہیں ہیں، ہم کسی مرزے کے مقبول نہیں ہیں جو چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اور آج کی میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے ہم نے مصطفیٰ کا تکڑا پڑا ہے بولے ہندو کریمہ کا کہ جو ہمارے لیے دو کی ہم بہاتے رہے۔ میرے امام نے فرمایا اب دین حد ہوگا، ارے کے مصطفیٰ کے دنیا بات یہ ہے تو مصطفیٰ کی عزت ایک مومن کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اور آج ہمارا فکر گیا، آج ہمارے تصور بچھڑ گئے۔ تحریک تحفظ اسلام پاکستان یہ میری تحریر کوئی بنیادی تحریک کا نام نہیں ہے، یہ تحریک تحفظ اسلام کسی شخصی پیروی کا نام نہیں ہے، تحریک تحفظ اسلام یہ کسی بلڈنگ کا ادارے کا نام نہیں ہے، تحریک تحفظ اسلام یہ مصطفیٰ کے محافظوں کی ایک جماعت کا نام ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے جماعت کا نام ہے۔ اور کبھی نیپولین نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ میرے لشکر میں میری فوج میں اگر سارے کے سارے فوجی وہ لیڈر بھی ہوں لیکن اگر لیڈر شیر ہو تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے وہ اگر لیڈر ہو ساری فوج شیروں کی ہو تو مجھے ایسی فوج نہیں چاہیے۔ ہاں میری قوم کا میری فوج کا لیڈر اگر شیر ہے تو میری جو باقی سپاہ ہے وہ لیڈر بھی ہو تو مجھے قبول ہے، وہ بڑا حاصل کرے گی۔ اور یہاں اس کے بھی برابر ہے، اللہ نے ہمیں ثاقب فقیر جیسا لیڈر کی شیر دیا ہے اور ہمیں نوجوانوں کی صورت میں مصطفیٰ کے دیوانوں کی صورت میں جو سپاہ دی ہے تو سپاہ کی شیر ہے۔ اور میں نے کہا تھا ارے میری سپاہ کے سامنے شیر ہے وہ وقت کے سلطان مگر فقیرانہ مگر وہ بات نہیں بربلا کے مزاج کی کھٹا ہی اب ہے رہا ہمیں اپنا کردار بدلنا ہے۔ دوستوں قرآن چلایا گیا جس طرح جناب المقام کے اکبر صاحب بیان فرما رہے تھے تو ان کی گفتگو بڑی جانے والی تھی۔ ہمیں مصطفیٰ کی عزت کا تحفظ کرنا ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی راہ میں جینا ہے، اسی راہ میں بنا ہے، یہی راہ ہماری کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ وگرنہ قبر میں مصطفیٰ کو آنا ہے، قبر میں تو آنا ہے، پھر وہاں کیا جواب جرم دیں گے، حساب تو بعد میں ہونا ہے، پہلے مصطفیٰ کو دکھانا ہے، پہلے مصطفیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اور جب میرے محبوب نے چہرہ یہ کہہ کر بھیج دیا ارے میرے ساتھی پھرتے رہے، میرے استاد سنتے رہے، آزادانہ رہے، وہ آوارہ گردی کرتے رہے، وہ ان پر حملے پہ حملہ کرتے رہے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب ضرور دیں گے ہم مصطفیٰ کے سامنے۔ آج ہمیں کردار کو بدلنا ہے، آج ہمیں اپنا آپ سنبھالنا ہے، آج ہمیں مصطفیٰ سے تعلق وفا قائم کرنا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نوکری کرے گا تو بڑی عزت مل جائے گی، اگر کوئی سمجھتا ہے کاروبار چمکائے گا تو بڑی عزت مل جائے گی، تو نہ کاروبار میں عزت ہے، نہ نوکریوں میں عزت ہے، نہ روپے پیسے میں عزت ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے جب پوچھا کہ مولا عزت اور ذلت یہ تیرے ہاتھ میں
سے تیرے جیسے قدرت کے ہے بتا تو عزت کسے دیتا ہے ذلیل کسے کرتا ہے رب ذوالجلال مجید کی زبان میں کلام فرمایا اور فرمایا دیکھتے نہیں ہو پنجاب کے گورنر کو زمانہ جاتا تھا پنجاب نہیں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سلمان تقریب کا نام جانتی تھی اس کو سیاست کا بڑا چکوال سمجھا جاتا تھا ساری دنیا سے واقف ہے اتنا بڑا قدرت والا آدمی ایک طرف ہے مصطفیٰ کو تعلق کے وفا کو توڑا تو میں نے ایسا دلیل کر دیا کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی پیسے والا مولوی بھی راضی نہیں ہوا کوئی بگاڑ مولوی بھی راضی نہیں ہوا اور اس کے جنازے پڑھانے کے لیے اگر دکھے تو وہی دکھے جو کل مصطفیٰ کے برداشت سے آج مصطفیٰ کے بتا رہے ہیں اور دیکھو ایک طرف یہ سونا والا ہے یہ بڑے مقام والا بڑے عہدے والا ہے اور دوسری جانب ممتاز قادری ہے جس کے تیسرے گھر کا آدمی نہیں جانتا تھا بتاؤ وہ مومنوں کے دلوں کی دھڑکن کیسے بن گیا بتاؤ وہ ان کے گھروں کا تاج کیسے بن گیا بتاؤ وہ عالم اسلام کا ہیرو کیسے بن گیا تو فیصلہ ایک ہوا اگر مصطفیٰ سے وفا کا تعلق جوڑو گے تو خدا عزت عطا فرمائے گا اور اگر مصطفیٰ سے تعلق کے وفا کو توڑو گے تو رب ذوالجلال فرما دے گا اور جو دلیل خدا کے ہاتھوں ہو جاتا ہے بتاؤ زمانے میں اسے عزت غور سے کرتا ہے زمانے میں اسے مقام کون دے سکتا ہے زمانے میں اسے پہچان کون دے سکتا ہے آؤ ہماری پہچان مصطفیٰ ہے ہماری جان مصطفیٰ ہے ہمارا ایمان مصطفیٰ ہے آؤ اور کریں اپنے کردار پر میں نے پچھلے دنوں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ یہ بات بہت کیسے میں ہوگی لاہور کا ایک بہت پرانا شاعر گزرا ہے جس کا نام اکثر شیرانی تھا اور یہ جتنا بڑا شاعر اتنا بڑا شرابی تھا اور شراب پیا کرتا نشے میں ڈوب رہتا اس وقت یہ پاکستان نہیں بنا تھا ہندوستان اکیلا تھا ایک ہی ملک تھا تحریک پاکستان کا زمانہ تھا ابتدائی زمانہ تھا اب یہ شراب کھانے کے شراب کا نشے میں ڈوب رہتا تھا ایک آدمی نے اس سے پوچھا بتاؤ شیرانی کو بڑا شاعر ہے کرنے لگا میں اتنا بڑا شاعر میرے جیسا شاعر سے مسلمان کر دیں گے اتنا بڑا شاعر ہے ایک اور آدمی نے پوچھا یار جو غالب بہت بڑا شاعر ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے غالب کیا ہے میرے پاؤں کے جوتے کے قصبے باندھنے کے لائے اچھا فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتا ہے اچھا وہ شاعر کیا ہے میرے گھر میں پانی بھرنے کے لائق نہیں تو ایک ہندو میرے نبی کا شاعر وہاں موجود تھا اس نے سمجھا کہ یہ نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے تعلق ٹوٹا ہوا ہے چلو اس کے منہ سے اس کے نبی کی توہین کرواتے ہیں یہ ارادہ کر کے کہنے لگا بتا قرآن محمد رسول اللہ کے بارے کیا کہتا ہے جب یہ جملہ اس ہندو کی زبان سے نکلا تو میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان مومن مصطفیٰ کا گنہگار ہو سکتا ہے لیکن کبھی نبی کا برداشت نہیں ہو سکتا اب تک شرابی نے وہ شراب کی بوتل اٹھائی نشے کی حالت میں اس نے سر لگے ماری سر پھوڑ دیا اور لڑکڑاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا لڑکڑا کے گر گیا اور رونے لگا آدمی نے پوچھا ارے شرابی تو نے اس کا سر چھوڑ دیا اب خود ہی رو بھی رہے ہو یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا تو اب تک شرابی کہنے لگا کہ کیوں نہ رو میں نے مصطفیٰ سے جب وفات کی ہوگی تو آج کی نوبت نہ ہی ہوگی میں نے مصطفیٰ کی غلامی کی ہوگی تو آج کی نوبت نہ ہی ہوگی کہ استاد میں منہ سے میرے نبی تو نہیں سننا چاہتا ہے دوستو یہاں صاحب نے فکر کی ہے اگر عیسائی یہودی قرآن جلا دیں گے اگر وہ اس کو ایشو پیپر کی طرح سائلنس میں بہا رہے ہیں اگر قدر و رسوا کرنا چاہتے ہیں اگر میرے محبوب کے خاصے بنا کے چھاپے جا رہے ہیں اگر میرے محبوب کی عزت اور ناموس پر حملہ جاری ہے اگر میرے محبوب کی ناموس کے قانون کو کالا قانون کے اہل کی ریت نہیں بدلی ہے تو بتاؤ وہ کافروں کا کردار تو ہے کچھ قصور ہمارے اپنے کردار کا بھی ہے کچھ قصور ہماری اپنی کرتوتوں کا بھی ہے ہم نے جو مصطفیٰ کی غلامی کی ہوتی ہم نے جو مصطفیٰ ہوتا ہم نے جو مصطفیٰ کے بیچ قائد ہوتے تو پھر کبھی یہ نوبت نہ آتی ایک مصطفیٰ کا دیوانہ اگر گلے کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگاتا تو بڑے بڑے مضبوط کے لیے کام کیا کرتے تھے اور آج یہ ہے احتجاج بھی کرو تو کانوں سے ضروری نہیں تھی ہمیں اپنا کردار بدلنا ہے ہمیں اپنا ظاہر باطن بدلنا ہے آؤ یہ تحریک تحفظ اسلام کا ہے کردار کو بدلو مصطفیٰ سے وہ بات کا تعلق قائم کر دو
خدا کی قسم یہی دنیا ہے جو قیامت ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا زندگی تو پانی کا بہت بڑا ہے کہ گزر جائے گی۔ اور میں اندر ایک بات بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک بزرگوں نے نوجوان سے کہا، ارے نوجوان کوئی گاڑی بھی نہیں رکھی، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکات بھی نہیں دیتا، کوئی نیک کام نہیں کرتا، میں نے آج تک نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میری ایک بات مانے گا؟ نوجوان کیا کرتے ہیں بزرگ کو بتائیے، بزرگ کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا نہ رکھتا، نیکی نہیں کرتا نہ ایک کام کر نہیں کرتا۔ اجے بزرگ کو بتائیں آپ نماز تو میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھ تو نہیں داڑھی نہیں ہوتا میرے پاس، داڑھی سے میں رکھنا نہیں چاہتا، اگر داڑھی رکھوں گا تو پھر باقی کے کاموں میں کیا کروں گا؟ لہٰذا یہ نہیں کر سکتا، آپ جو کام بتا رہے ہیں پتہ ہے ہو سکتا ہے میں کروں۔ بزرگوں کا کوئی کام جب رات کو سوئے سونے لگے تنہائی بستر پر بیٹھ کر اپنے سارے دن کا حساب کر لیا کر، آج سارے دن میں تم نے کتنی دیکھی ہے کتنے گناہ کیے، حساب اور حساب کر سکتے ہیں۔ کل بولو جی یہ کون سی بڑی بات ہے جناب، یہ معاملہ یہ بات میں مان لیتا ہوں۔ اچھا تیسرے چوتھے دن جب بزرگ ملے پوچھا نوجوان کو یہ خبر بتایا کر رہا ہے، کہنے لگا بزرگوں میں نے 2 مرتبہ کیا پھر دوبارہ ہمت نہیں ہوئی، چھوڑ دیا، کہا صاحب کی ہمت نہیں ہوئی، باہر مجھے کوئی دیکھ رہا تھا، تو اکیلا تھا کہ عمل کرنے میں کیا دشواری ہے، طاقت فرض نہیں ہوتی، وقت فرض نہیں ہوتا، لے کر کے سوچنا ہے، تصور میں لانا ہے، اور وہ کام بھی کر پایا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں نے جب دیکھا کہ سارے دن میرے گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کا ایک عمل بھی نہیں ہے، تو مجھے اپنی ذات سے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ دوبارہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ تو ان بزرگوں نے یادگار سننا کہا جو ہماری کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے، اگر ہم انسانی کی بات سمجھتے ہیں، اگر ہم عقل والے سمجھ والے ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا تھا اگر تم اکیلا تھا تو برداشت نہیں کر پایا تو بتا، جب ساری امت ایک طرف ہوگی اور مصطفیٰ تیرے سامنے ہوگے اور پوچھا جائے گا بتا ہماری زندگی کہاں گزاری ہے، بتا اپنی جوانی کو دل کہاں گزارتا رہا، بتا میرے مصطفیٰ کی عزت میں حملہ ہوا، بتا اس کو کہا تھا قرآن کو چڑھایا گیا، بتا تیرا کردار کیا تھا، مصطفیٰ کی ناموس کو بتا اس وقت سے ہدایت کا ہر شر ہو گئی تھی، ارے بتا اس وقت مصطفیٰ بخاری کا راستہ تھا کہ کیا جواب دے گا، اور اگر ہم جواب نہیں دے پاتے تو سوچ لو، ایک لمحے کے لیے سوچ لو مصطفیٰ کی وفا کرنی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ سے یہ دکھائی کا تعلق رکھنا ہے۔ ارے خدایا مصطفیٰ کی وفا کے تعلق سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بے وفائی سے رہا، بے وفائی سے رہا رشتہ ہے، اب وفا کی آسمائی کر چلے اور بار کر ہم جان آقا کر سبھی، ارے سودا سستا ہے کمائی کر چلے۔ آج ملک ممتاز صافی ہمیں پکار رہا ہے، اسے ہماری حاجت نہیں ہے، اسے مصطفیٰ ہو گئے، اور جسے مصطفیٰ مل جائے تو زمانے کا مسئلہ نہیں رکھتا۔ ہمیں ملک ممتاز قادری کی ضرورت ہے، ہمیں ملک ممتاز قادری کی رہائی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رہا نہ کروا پائے تو خدا کا قسم جواب فلم کرنا پڑے گا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے قبر میں جب میرے مصطفیٰ نے چہرے انور کو پھیر دیا، اور پھر مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کو آج بھی سیاحوں کے فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ سب گنبد ایک بت ہے اور بت کو گرا دینا چاہیے۔ وہ میرے مصطفیٰ کے روضہ اطہر کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔ سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی قرار، سب گنبد کے گرانے کا فتویٰ جاری کیے ہوئے ہیں۔ امہات المؤمنین کے روزوں کو بلڈوز کر دیا گیا، صحابہ کرام کے مزارات کو گولے ساتھ کر زمین سے مٹا دیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات کے سچے غلام کے مزارات پر دھماکے کیے گئے اور ملاد پر کے سمجھے لگے۔ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں کوئی جلوس نکلتا ہے، جلوس پر میرے مصطفیٰ کے جنازوں پر فائز کر کے کئی میری کارکنوں کو بھی رقم جلوس میں کچھ شہید کر دیا گیا۔ بتاؤ یہ سارا ظلم اگر ہوتا رہا تو ہم مصطفیٰ کو کیا دکھائیں گے؟ آؤ تحریک تحفظ اسلام کو نظام فکر دیتی ہے، یہ جذباتی دیتی ہے، یہ پیار بھی دیتی ہے، یہ وقار بھی دیتی ہے، اور تمہیں تمہاری زندگی کا مضمون دیتی ہے، تمہاری زندگی کی حقیقت دیتی ہے۔ ارے زندگی تو پانی کا بہت بڑا ہے، ایک لمحے کو زمین کھا گئی، نوجوان کہتے اور موت سے
وقت لگا ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے جب موت کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں مر جانا ہے، ملا کر مر جانا ہے، ہمیں مر جانا ہے۔ تو بتاؤ جب نوجوان ابھی کہتے ہیں نا آپ کو کوئی بہت ہو جائے، ایسی اچھا بڑا تھا، ابھی شام کو ملا تھا، نہ جانے کیا بھائی اب وہ آنکھوں سے جدا ہے، جب بن جا رہا ہے، ابھی تو بڑا جوان تھا، بڑا زبر جمع تھا، بتاؤ وہ تو دنیا سے چلا گیا، تم نے کوئی بچاؤ بچانا کر رکھا ہے؟ کوئی بچاؤ ہے؟ اور جب موت سے فرار ممکن نہیں ہے تو خدا کی قسم ہے زندگی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ پر جان نثار کر کے حاصل ہو جائے، زندگی وہ ہے خدا نے مار نہیں ہے، رب روز جلال و عزت اپنی زندگی عطا فرماتا ہے۔ پوچھو مطلب ممتاز قادری سے پہلے نظر سے تنہائی میں ڈال دیا گیا، میرے ذہن سے خیال آیا خدا کی قسم میرے مصطفیٰ سے تعلق کے وفات قائم کرنے والے کو دو جہاں کے والی اکیلا نہیں چھوڑتے، رہا نہیں چھوڑتے، وہ ساتھ کہتے تھے مصطفیٰ کی رحمت کی چادر دان دیتے ہیں۔ ممتاز قادری سے پوچھا بتاؤ کیا محسوس کرتے ہو؟ فرمانے لگے جب میں قید میں تھا اکیلا بیٹھا تھا، خیال آیا کہ ممتاز قادری انہیں سلمان تصویر کو مارا ہے، پنجاب کے گورنر کو پتہ نہیں کام اچھا کیا ہے یہ بنا، ایک دفعے میں خیال آنا تھا کہ نظر جھکی ہوئی تھی، جو چہرہ اٹھایا، جو نظر اٹھائی تو اس کے بدوار پڑ گئے اور میں مصطفیٰ کے درمیان کھڑے پڑ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خدا کا عظیم ہوگی آقا میرے ماں باپ کو سمجھ جائے کیا میرا عمل ٹھیک ہے؟ تو میرے مصطفیٰ مسکرائے اور فرمانے لگے ممتاز گھبراتا کیوں ہے؟ ہم نے تو تجھے چن لیا تھا اگر اسی کام کے لیے اور پوچھو تاریخ اٹھا کے دیکھو راجے مودی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہاری جیل کے کھانے میں بند تھے، وہ جو پہریدار سپاہی تھا اس نے دیکھا کہ بات یہ بھی موجود تھے بھی غائب ہے، کوٹری میں بس نور ہی نور ہے، ایک نور چمک رہا ہے باقی دکھائی نہیں دے، بڑا پریشان ہوا، غائب کر کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کچھ لمحے کے لیے بتی گل ہو گئی، پھر جو عام ہوتی ہے نور پڑتا ہے تو غازی صاحب موجود ہیں، کہا کہ غازی صاحب ایمان سے بتائیے کدھر گئے تھے اور کس طرح آتے چلے گئے؟ فرمایا میں پیار کرتا ہے کل کے گزارا میں راہ یہ چیز کو ہوں جو اس طرح نہیں ہوتا ہے زمانے کے گھروں دیوار کا اپنے رکاوٹ میں سمجھ جانتے ہو کون آیا تھا؟ یہاں بہت سے آدم بھی آئے تھے علی المرتضیٰ مجھے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور میرے محبوب نے مجھ سے کہا تھا اے الدین اگر چاہو تو یہیں رہ جاؤ، اگر چاہو تو یہیں رہ جاؤ، دنیا والے پٹک کے مر جائیں گے راہ کو بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ تو غازی کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی عزت کے لیے جو کام کیا تھا اگر سے بڑا ہے بڑا خطرے کا بڑی طاقت کا بڑا کرونا مسائل ہے، مجھے تو تبھی بڑا مزہ آیا تھا آپ کی عزت کے لیے جب میں پھانسی چل کر تو مجھے کتنا لطف آئے گا، تمام دے جانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، لیکن پھانسی کا پتہ خون کر گلے میں ڈالنے کے بعد تاکہ زمانے میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں تو مصطفیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، مصطفیٰ کا دین تمہیں سکھا رہا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ دل میں سکھا رہا ہے، قبروں میں میرے مصطفیٰ تمہیں پکار رہی ہے، صحابہ اپنی صلاح دے رہے ہیں، آؤ ممتاز قادری کے چہرے بابوں کا جانے عمل میں آؤ، چھوڑ دو ان بے نظریوں کو اور چھوڑ دو یہ سیاست کے شوہدہ پادریوں کو، دامن مصطفیٰ کھا دو اور سیاست اور زندگی کا معیار میرے مصطفیٰ کا پیار کر لو، اور یہی پیار یہی محبت یہی عقیدت اور یہی ثابت اور جذبہ دینے کے لیے تحریک جو سب سے بہترین تحریک ہے تحریک تحفظ اسلام۔ خدا کی قسم ہے میں آج تک بہت سی تحریکوں کے ساتھ میرا سلسلہ رہا، بہت سی تحریکوں کے ساتھ سنی تحریک کی ہے ہماری جماعت ہے الحمدللہ ہمارا الحمدللہ سننے کے ہاتھ پہنچل ہے 11 میں تقریب ہے اور بے شمار تحریک تحفظ نمود رسالہ محاذ کی ہے، بڑی تحریک تعلق رہا ہماری
تحریکیں ہیں، مگر جس تحریک کا باقاعدہ رکن بنا وہ تحریک تحفظ اسلام، تحریک تحفظ اسلام میں اعلانی طور پر تحریک نعمت کے لیے بتا رہا ہوں نوجوانوں، اس لیے کسی سیاست کو نہیں دے رہا، کسی شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دے رہا، تمہیں نہ کسی ادارے کو تنخواہ روکنے کی دعوت نہیں دے رہا، تمہیں مصطفیٰ کی غلامی سے محروم کرنے کا جذبہ دے رہا ہوں۔ آؤ خدایا مقصد حیات کو پہچانو، مصطفیٰ سے تعلق کے وفا کو کر مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ چلے میں ڈال کے میرے محبوب کی عزت کے لیے میدان میں نکل آؤ۔ ہوتے تھے آج طرح ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ میدان عمل مجھے سے دیکھو، اور یہی تحریک کا پیغام ہے، یہی تحریک کی دعوت ہے۔ ایک بات بتا دوں، غازی ملک ممتاز قادری کو اگر حکومت وقت میں رہا نہ کیا، اگر حکومت وقت میں رہا نہ کیا، سزا دینے کی کوشش کی گئی تو غازی ملک ممتاز اکیلا نہیں ہے، ملک ممتاز قادری اکیلا، مصطفیٰ کا ہر دیوانہ ملک ممتاز قادری کے نام پر جان دے گا۔ اللہ نے ہمیں قوت و طاقت دی ہے، یہ زور بازو ہے۔ ہم کہتے ہیں زور بازو شکوا وقت خیال ہے، آج تک کوئی کبر ٹوٹا نہیں خیال ہے۔ ہمیں وقت خیال کر سمجھا جائے، ہمیں فقط عقیدے کرنے والا مظاہرے کرنے والا نہ سمجھا جائے۔ جب مصطفیٰ کی محبت کے لیے یہ دیوانے میدان میں اتر آئے تو حکومت والوں سن لو، تمہاری حکومتوں کے پائے خلاف کیا کریں گے، اور غازی ملک ممتاز قادری ہمارے درمیان ہوگا اور مشکل پاؤ گے انشاءاللہ۔ تحریک تحفظ اسلام کے پلیٹ فارم ہے، میں یہ بات کرتا ہوں وہ دن عنقریب آنے والا ہے جب غازی ملک ممتاز قادری رہا ہوں گے اور انشاءاللہ صاحبزادہ جناب اللہ نبی الحسن شاہ صاحب شہید دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت میں ملک ممتاز قادری کی صدارت میں ناموس رسالت کا آغاز ہوگی انشاءاللہ۔ وہ دن آنے والا ہے، مگر سب کے ہے ہمیں تیار کرنا ہے، ہمیں گھوڑے تیار کرنے ہیں، ہمیں کردار بدلنا ہے، تقریب یہود کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانا ہے، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی کی سند اپنے لیے تیار کر دینی ہے، ہمیں اپنے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہ مانا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تک ہمارا نام دیواری زمانے میں کوئی نہ ہوگا۔ اگر مقام چاہتے ہو بقا چاہتے ہو تو بات کے اسلام غازی ثابت شکیل شراری کی قیادت میں نکل آؤ اور میدان عمل میں آؤ، مصطفیٰ کے گلے زبر کو اور زمانے کو پیغام دے دو۔ مصطفیٰ کے دیوانے ابھی مردہ نہیں ہے، جیتے ہیں، ابھی جیتے ہیں، اور ان کے جیتے ہی مصطفیٰ کی عزت پر حملہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہم جانے دینا بھی جانتے ہیں، نبی کی ناموس کے لیے جانے دینا بھی جانتے ہیں، اور بتا دو ان لوگ